اگر ان لوگوں کو آپ لوگ بر وقت سزائیں دے دیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ واقعات ہونے سے بچ جائیں گی؟ اس کے پیچھے کوئی بھی ہے یا کوئی وکیل ہے یا کوئی ادارے ہیں، اگر وہ کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے، ہم ساری لیاری مل کر باہر آئیں گے اور بچے کو انصاف دلائیں گے۔ سندھ سے بنسبت پنجاب میں اس طریقے کے ایک دن میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں پنجاب میں، لیکن سزائیں نہیں مل رہی۔ ان کو پتہ ہے بھائی پیسے کا زور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نکل جائیں گے۔ کھلے عام درندے تو گھوم رہے ہیں نا۔ آپ اگر 1000 افراد 100 افراد گلی محلوں میں چل رہے ہیں تو آپ ایک شخص کے ساتھ ایک پولیس والا تو نہیں نہ دے سکتے، کس طرح سیکیور کریں گے؟ ان کو لٹکائیں، عوام کے سامنے نشان عبرت بنائیں، آپ کو لگتا نہیں معاملات ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو قانون سے بالا تر ہو جائے گی چیز نا۔ اگر اسے پھانسی نہیں ملے گی تو ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ اس کو سزائے بھی اگر دیتی ہے تو اس کو چیل چوک پر لا کر اس کو لٹکایا عوام کے سامنے، عوام کے سامنے۔ السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں کاشف رضا، ناظرین میں لی مارکیٹ میں موجود ہوں، وہاں اس ایریے میں کہ جہاں پر کچھ روز قبل ایک درندے صفت شخص نے ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے کے ساتھ کیا کچھ کیا، وہ تمام سٹوری تو آپ سن چکے ہیں۔ لیکن اب جو خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں مختلف نیوز کے مطابق، مختلف سورسز کے مطابق، وہ دل دہلا دینے والی ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقامی ایم پی جناب محترمہ سائمہ صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی وہ سوالات رکھیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ان کی گورنمنٹ، ان کے ادارے اس معاملے کو کتنا سیریس لے رہے ہیں، اور اس طریقے کے باقی لوگ تاکہ یہ کام نہ کر سکے ان کے لیے ان کے ذہنوں میں کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو واقعہ ایک تو ہو گیا، تمام شفافیت ہوئی، تمام چیزیں آپ لوگوں نے دیکھی، لیکن اب جو خبریں ہم تک پہنچی اس کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حمزہ شخص جو قاتل بھی ہے، درندہ بھی ہے، اس کے پیچھے کچھ ایسے افراد یا کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اسے نکالنے کے لیے طرح طرح کی کہانیاں گڑھ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ لگتا نہیں ہے کہ ایک سانے کے بعد ایک اور سانے ہوگا جس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی؟ جی دیکھیں، انسانی المیہ کا مسئلہ ہے، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اور ولی جو 6 سال کا بچہ تھا، جی انتہائی افسوس ہے۔ میں نے ابھی ان کے والد سے بھی تعزیت کے لیے ہی یہاں پہنچی ہوں، گورنمنٹ کی طرف سے واضح ہدایات تھیں اور ہمارا پورا تعاون ہے۔ اور اگر کوئی اس شخص کے پیچھے، اس درندے کے پیچھے جو کہ ہمارے بچوں کو اس طرح دن دہاڑے اٹھا کر لے جا کر اور اس طریقے سے انہیں صفاقی کے ساتھ درندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ تو اٹ سیلف، اگر کوئی ایسا ہے تو وہ خود بھی درندہ ہے۔ بالکل ایسے ہی صحیح ہے نا؟ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر آپ کو گورنمنٹ کے اوپر اعتماد ہے، اگر آپ کو اداروں پر اعتماد ہے، پولیس پر اعتماد ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس کے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے وہ پیش آئیں گے جس طریقے سے اس نے یہ درندگی کی ہے۔ ہم نے پے در پے اس طریقے کے واقعات پاکستان کے مختلف شہروں میں دیکھے، لیکن کراچی کی بات کریں کیونکہ ظاہر آپ کی یہاں پہ صوبائی گورنمنٹ بھی ہے، لوکل گورنمنٹ بھی ہے، وفاق میں بھی آپ لوگ موجود ہیں، تو اس طریقے کے مسئلے کیوں ہو رہے ہیں مختلف؟ ہم نے لانڈی کا ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ایک شخص 500 سے زیادہ بچیوں کے ساتھ اس طریقے سے جنسی زیادتی کرتا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کو آپ لوگ بر وقت سزائیں دے دیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ یہ واقعات ہونے سے بچ جائیں گے یا رک جائیں گے یا کچھ کم ہوں گے؟ دیکھیں، رپورٹ ہونے کی بات ہے، واقعات تو ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کیا کہیں گے اس کی وجہ سے کچھ رپورٹ نہیں کرتے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو سندھ سے بنسبت پنجاب میں اس طریقے کے ایک دن میں ہزاروں واقعات ہوتے ہیں پنجاب میں، لیکن وہاں پر بھی رپورٹ نہیں ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ سندھ کے واقعات کا یہ ہے کہ وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں، اور سوشل میڈیا جو کہ اس وقت پلیٹ فارم بنا ہوا ہے ہر اس شخص کا، ہر اس ماں کا، ہر اس بیٹے کا، کہ وہ اپنی بات سوشل میڈیا پہ کر سکتا ہے، جس سے قانون، ادارے اور گورنمنٹ سارے حرکت میں آ جاتے ہیں اور آن اسپاٹ جا کے پہنچ کر مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص جب 500 بچیوں سے یا بچوں کے ساتھ یہ شفاقیت کر رہا ہے، کیا وہ مینٹلی طور پہ صحیح ہوگا؟ بالکل نہیں نا۔ درندہ کہنے کی بھی قابل نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو مطلب وہ تو پھر ہے ہی نہیں نا، اس کے اندر تو صرف ایک ہی چیز چل رہی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اب اس چیز کو آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن پر دھیان دیں، آپ ان کو جو ہے وہ ایسی ایجوکیشنل جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں یہ چیز ہم شروع کر رہے ہیں اور شروع کی ہوئی بھی ہیں۔ جیسے ابھی کچھ ہی دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ادی فریال تالپور صاحبہ نے منشیات کے اوپر ایک بہت بڑا جو ہے وہ شروع کیا تھا، اسٹیپ لیا، اور پھر ساری جگہ سے جو ہے گرفتاریاں بھی ہوئیں، اور اب کچھ کم جو ہے مجھے دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ابھی ہے، چیلنجز ہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوری طور سے ختم ہو گیا ہے، لیکن گورنمنٹ اور ادارے اور ریاست کا تو کام یہی ہے نا کہ آپ اس پہ اقدام کریں اور
کوشش کریں کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں. کہ یہ ان کے پڑوسی تھے جس شخص نے یہ درندگی کی، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں؟ پڑوس میں نہ چھوڑیں، باہر گلیوں میں چھوڑتے ہیں، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور اب تو نیا سلسلہ ہے کہ کوئی جاتے بھی خاتون کو کبھی ہاتھ ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نازیبہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملات ہماری وجہ سے بھی خراب ہیں کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے؟ دیکھیں یہ میں بالکل ہماری وجہ سے بھی کچھ معاملات خراب ہیں کہ ہم خود اس چیز کی احتیاط نہیں کر رہے. یہ کھلے عام درندے تو گھوم رہے ہیں نا. آپ اگر 1000 افراد 100 افراد گلی محلوں میں چل رہے ہیں تو آپ ایک شخص کے ساتھ ایک پولیس والا تو نہیں نہ دے سکتے. کس اگر طرح آپ ان کو سیکیور پھانسی کریں گے؟ دیں، ان کو لٹکائیں، عوام کے سامنے نشان عبرت بنائیں، آپ کو لگتا نہیں معاملات ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو قانون سے بالا تر ہو جائے گی چیز نا. ہمارے لاء میں یہ چیز نہیں ہے. اب جو اس کی پنشمنٹ ہے وہ انشاءاللہ اس کو دلوانے کی پوری کوشش کریں گے. پھانسی کا ہمارے اس میں جو ہے وہ نہیں ہم کر سکتے، لیکن اگر کسی کو عبرت کا نشان بنانا ہے تو اس کو ایسی سزائیں دینی ہوں گی نا پڑیں کم از کم، تاکہ تب چیزیں یہ ختم جو ہوں. ہے جا کر چیزیں ختم ہوں گی، بچے ہمارے محفوظ ہوں گے. قانون میں پھانسی کی سزا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اگر اسے پھانسی نہیں ملے گی تو ہمیں سکون نہیں ملے گا. اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے. بالکل. تو اگر اس کو سزا مل جائے 20 سال 30 سال 50 سال مل جائے، صحیح ہے. یہ تو میرے لیے تو صحیح نہیں ہے، میرے لیے خاص طور پہ صحیح نہیں ہے. تو اس کو اس کا حق نہیں ہے دنیا میں رہنے کا. یہ تو اس کی تو ہر حال پہ اس کی بھی زندگی یہ چلا جائے دنیا سے. اگر اس کو یہ ملے مطلب پھانسی کی سزا اگر نہیں ہے مطلب ہمارے پاکستان میں بند کر دی گئی ہے تو بند نہیں کر دی گئی ہے. نہیں ابھی آپ نے پنشمنٹ نہیں بند نہیں کر دی گئی ہے. دیکھیں لاء میں پنشمنٹ ہے اس کی، تو پھر ایسی ہونی چاہیے نا. پنشمنٹ اس کی مطلب تو وہ موت کی جو طرف چلا قانون جائے. کے مطابق سزا ہوگی وہ اسے ملے گی، جو اس نے جرم کیا اس کی سزا اسے ملے گی. لیکن آپ کا مطالبہ اپنی جگہ درست ہے کہ اس سے کم اگر کوئی سزا ملنی ہے تو اسے پھانسی کی ملنی چاہیے، تاکہ ایسے درندے لوگ اس معاشرے میں کم از کم ہمیں نہیں چاہیے. محترمہ نوشین صاحبہ ان سے پوچھیں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ خبریں جو ہمارے تک آ رہی ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو چھڑوانا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کس حد تک جائیں گے، کیا کریں گے؟ میں اپنی لیاری کی آواز کی طرف سے یہی کہوں گی، اگر اس کے پیچھے کوئی بھی ہے یا کوئی وکیل ہے یا کوئی ادارے ہیں تو اگر وہ کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے، ہم ساری لیاری مل کر باہر آئیں گے اور بچے کو انصاف دلائیں گے، اس کے والد کے ساتھ رہیں. اور ہماری یہی کوشش ہے، یہی اپیل ہے کہ اس کو پھانسی ہو، کیونکہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیونکہ ہماری بھی اولادیں، ہماری بھی روح کانپتی ہے جب یہ سے واقعہ ہوتے ہیں. یہ تو اب ہر آئے دن ہوتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن، ہر ایک ہفتے بعد دیکھو یہی سننے کو آتا ہے. کیونکہ سزائیں نہیں مل رہی ہیں، سزائیں نہیں مل رہی ہیں. ان کو پتہ ہے بھائی پیسے کا زور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم نکل جائیں گے 1 مہینہ 2 مہینے بعد رہا ہو جائیں گے. دو کو لٹکائیں آپ، لٹکائیں نا، سزا دیں. تو سزا دیتے نہیں ہیں، صرف جیل میں بند کرتے. ایک تو جیل میں پہلے سے رش ہے، پھر ان کو اور جمع کر دیتے ہیں. سزا نہیں ہوتی ہے پاکستان میں. تو ہم لوگ نا امید ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے اس اپنی تنظیم کے ادارے سے کہ کریں گے. اس بار تو ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے. ہم بالکل عابد بھائی کے ساتھ ہیں. عابد بھائی کے بیٹے کے ساتھ جو یہ ظالمانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کا بھرپور جو ہے نا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے. انشاءاللہ ہمیں جہاں بھی جانا پڑے گا، ہمیں عدلیہ میں جانا پڑے گا، ہمیں وکلا کے پاس جانا پڑے گا، ہمیں تھانے میں جانا پڑے گا، انویسٹیگیشن آفیسروں کے سامنے جانا پڑے گا، ہم جائیں گے. ہم اس کے لیے پورے لیاری کو بھی باہر نکالیں گے انشاءاللہ. اور اس ظالم کو جس نے شفافیت کا جو ہے نا سب کو سزا ہونی چاہیے. جیلوں میں بند ہیں، جن نے یہ کیا ہے سب کو سزائیں دیں. پہلا نہیں ہے، یہ تو ہو رہا ہے، ہر آئے دن ہو رہا ہے. اب یہ کچھ دنوں بعد دیکھو پھر سے یہی کہانی شروع ہو جائے گی، کوئی اور بچے کوئی اور بچی. نہیں ہونا چاہیے، سزا ملنی چاہیے. بس سے نا کتنا صبر کریں ہم لوگ. کوئی بھی وکلا جس کے اگر اندر جو ہے ایمان کا تھوڑا سا بھی جز اگر ہوگا نا، وہ حمزہ کا کیس نہیں لے گا. بالکل اپنے بچوں کا سوچیں یار، کیا میرا بچہ کی جگہ ہوتا ہے کیس لڑتا کیا وہ؟ اس کا کیس نہیں لینے کی وجہ سے اس معصوم بچے کو انصاف ملے گا. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کو سزائے موت بھی اگر دیتی ہے جج، تو اس کو پھانسی گھاٹ میں نہ دے، چیل چوک پر لا کر اس کو لٹکایا عوام جائے. کے سامنے، عوام کے سامنے. جس درندگی کے ساتھ، جس شفافیت کے ساتھ، جس خاموشی کے ساتھ اس نے اس بچے کو، معصوم بچے کو مارا ہے، اس کے ساتھ درندگی کی ہے، اتنی ہی بھیڑ کے اندر اس
درندہ سخت انسان کے ساتھ جو ہے یہ کیا جائے کہ اس کو چوک پر اسلام کے قوانین کے مطابق سزا دی جائے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اٹھایا انہوں نے کہ اگر کوئی وکیل بھی اس کا کیس لڑتا ہے اسے کم از کم اتنی حیا ہونی چاہیے کہ اگر اس باپ کی جگہ وہ باپ ہوتا وکیل تو کیا پھر بھی وہ حمزہ کا کیس لڑتا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ناظرین کامنٹ کر کے آپ ضرور ہمیں بتانا ہے.